اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز و مکرم مومنین، السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک ایسی نماز بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا نام نماز حاجت ہے۔ یعنی نام سے ہی ظاہر ہے کہ انسان کی جو بھی حاجت ہوگی اس نماز کے بعد وہ مانگے گا تو پروردگار اس کی حاجت کو قبول کر دے گا۔ یعنی جو بھی انسان کی دعا ہوگی اس نماز کے بعد قبول ہوگی۔ یہ نماز جو ہے یہ کب پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے وہ بروز جمعرات کو پڑھی جاتی ہے، اور اس کا ٹائم یہ ہے کہ بروز جمعرات صبح سے لے کے غروب تک اس نماز کو جب بھی ممکن ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ اس کو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں یعنی اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ ایسے یہ 2 رکعتیں جب ختم ہو جائیں گی، اگلی جو 2 رکعتیں پڑھیں گے اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ 31 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 41 مرتبہ جو ہے وہ آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ 51 مرتبہ قل هو اللہ احد آپ پڑھیں گے، 51 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور 100 مرتبہ کہنا ہے یا اللہ، اور خدا سے حاجات طلب کریں۔ یعنی سجدے میں سر رکھ کے اپنے 100 مرتبہ کہنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طریقے سے۔ تو روایت کہتی ہے کہ جو بھی اس نماز کے بعد دعا مانگے گا پروردگار اس کی دعا کو قبول کر دے گا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ اس نماز کے بعد یعنی اس 4 رکعت نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس کا بھی ایک اپنا اثر ہے۔ یقیناً پروردگار ہماری حاجات کو قبول فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔